صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم حاضرین اکرام، قابل مبارکباد عاشقین پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر و طالبین فیضان طریقت قادریہ، ان محفلوں کی شرکت آپ حضرات کو مبارک ہو. ان محفلوں کی وجہ سے نسبتیں حاصل ہوتی ہے. دنیا کے اور دین کی نسبتوں کی محفلوں میں علم حاصل ہوتا ہوگا اور دین پر چلنے کے حوصلے ملتے ہوں گے، قرآن و حدیث کے علم و معارف ملتے ہوں گے، بیانات کے سننے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہوگی. لیکن بالمقابل اس کے یہ جو محافل ہے جس کے اندر میں آپ حضرات شریک ہو رہے ہیں، یہ خوش نصیب ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہو کہ بڑے ہوں کہ بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں کہ مرد ہوں، کہ ان محفلوں میں شرکت کی وجہ سے نسبتیں ملتی ہے، ان کی نظروں میں آتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں دو نظاموں کو ظاہر فرمایا اور بیان فرمایا. ایک نظام دین اور شریعت کا ہے، ایک نظام طریق چلنے کا ہے، اور ایک نظام تو عمل کرنے کا ہے، نجات کے پانے کا ہے، شریعت کے اہتمام کا ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے شرط لگا دی کہ شریعت کے راستے سے اگر نجات چاہتے ہو تو ادخلوا فی السلم کافہ کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اب آپ اور ہم ذرا غور کریں، حاضرین عاشقین پیران پیر، اس بات کو سوچے کہ پیران پیر کی نسبت کی ان محفلوں میں اپنی نیتوں، اپنے ارادوں اور اپنے ذوق کے ساتھ میں آنے والے، بلکہ حقیقت میں پیران پیر کی طرف سے بلائے جانے والے، اس بات کو سوچے اور فیصلہ کرے اور مجھے جواب دے کہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ. کیا ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ؟ کہ کسی مسلمان کے بس کی بات ہے؟ تم اور ہم تو اس معاملے کے اندر میں صرف استغفار کریں گے اور یہ دعویٰ تو ہم سے نہیں ہو سکے گا. لیکن یہ دعویٰ ان لوگوں کا جو دین پر عمل بھی کرے، شریعت کے کمال تک بھی پہنچے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات دعوت سخن دیتی ہے کہ اللہ کا مطالبہ تو یہ ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہوں. اور کیوں ہو؟ اس لیے کہ رب العالمین کا قاعدہ اور خدا پاک کا اصول یہ ہے کہ جو دین کو اختیار کرے گا نجات اسی کو دی جائے گی. اور کسی مقام پر رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں بندوں کے سامنے، اپنے محبوب کے امت اور مسلمانوں کے سامنے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین تو اسلام ہے. اور اسلام کو قبول کرنے والے، کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن ان مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ. مجھے یہ بتائیے کہ موت کے آخری سانس اور آخری ہچکی تک بھی کوئی مسلمان، چاہے دنیا کا سب سے بڑا دین اور شریعت کا جاننے والا عالم اور محدث اور مفسر کیوں نہ ہو، اور شریعت پر چلنے والا کوئی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اور چاہے حاجی اور نمازی اور سنتوں پر عمل کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن کیا اس کو یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ میں نے پورا اپنے آپ کو دین میں داخل کر دیا؟ مطالبہ تو دین کے معاملے میں رب کا یہ ہے کہ پورے اسلام میں داخل کرو. یہ کوئی ممکن صورت ہے کہ اسلام میں ہم پورے اپنے آپ کو داخل کر دیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں دعویٰ. تو ہم کیا کریں گے؟ بلکہ جن کو دین پر ناز تھا اور دین کو اختیار کیے ہوئے تھے، اور جنہوں نے دین کو قبول کرنے کے لیے اپنے خاندان، اپنے مذہبوں کو قربان کیا، کفر سے اسلام کی طرف میں آئے، شرک کی گندگیوں سے نکل کر اسلام کی نورانیتیوں میں آئے،
کے لیے اسلام کے سودے اور اسلام کے بدلے میں کانٹوں کی سینچ پر انہیں زندگی گزارنی پڑے گی. کیوں تاریخ ہے کہ مسلمانوں کی ایسے بھی لوگ جو اسلام کے لیے اپنی زندگیوں میں اپنے کانٹوں کے بچھڑوں کو اختیار کیا اور اپنی چتا کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگایا، وہ بھی آخر دم پر یہی کہے کہ ہم سے حق ادا نہیں ہوا کہ ہم اسلام کو پورا پورا اختیار نہیں کر سکے یا اسلام میں پورے پورے داخل نہیں ہوئے. اللہ کا مطالبہ تو یہ کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اسلام میں داخل ہو کر کامیابی کی منزل اگر ملتی ہو تو بظاہر یہ ناممکن ہو جائے گی، لیکن رب کا یہ معاملہ، یہ حکم اس درجے میں ہے کہ تم اسلام میں پورے داخل تم اپنی ذات سے نہیں ہو سکتے، لیکن اپنے دل کو اسلام میں داخل کر دو. اپنے دل کو اسلام میں داخل کر دو. اسلام میں دل کو داخل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے، کسی اور قانون سے، کسی اور مذہب سے اور کسی اور رخ سے دل مطمئن نہ رہے اور دل کو اطمینان نہ ملے. ہاں یہ رخ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو نصیب ہو جاتا ہے، نصیب ہو جاتا ہے. اور جن کو یہ رخ نصیب نہ ہو کہ وہ ان کا دل اسلام میں داخل ہوا سو نہیں ہے، بلکہ ان کا دل کبھی عیسائیت کی طرف بھی چلے، کبھی یہودیت کی طرف بھی چلے، کبھی دنیا داروں کی طرف بھی چلے، کبھی قارون اور فرعونوں کی طرف بھی چلے، اور کبھی کوئی اور قوموں کی طرف بھی چلے، کبھی اور کسی اور مذہبوں کی طرف بھی چلے، تو وہ تو اسلام میں پورے کیا داخل ہوں گے؟ ابھی تو ان کا دل ہی اسلام میں داخل نہیں ہوا. ایسے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اسلام میں پورے داخل کرو. اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب کہ کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں پورا اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، نہیں کر سکتا دعویٰ. اسلام اور شریعت کے خلاصے کے اندر میں مجتہدین ائمہ ہیں، چاروں طریقے اور چاروں ائمہ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور ان چاروں ائمہ برحق ہے جن کی اقتداء امت کرے گی اور قیامت تک کرتی رہے گی. اگر ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا مسلمان ہو تو یقینی بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر وہ اس میں رہ کر اس کو پورا نہیں کر سکتا. اگر ایک امام کا ماننے والا ہو تو وہاں پر تو دوسرے امام کی اقتداء نہیں ہو سکتی. ایک وقت میں ایک نماز کی قبولیت میں نماز کی رکعت کے باندھنے کے لیے یہ طریقہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اپنے ناف کے اوپر ہاتھ کو باندھے، تو ایک طریقہ تو اپنے ہاتھ کو اور اوپر اٹھا کر اپنے سینے پر باندھنے کا بھی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ایک ہی نماز میں دو حکم کو تو یہ پورا نہیں کر سکتا. تو یہ کون سی چکر ہے کہ مسلمان یہ سمجھ رہے کہ ہم تو پورے پورے دین میں داخل ہو گئے. پورے پورے دین میں داخل ہونے کا مطالبہ اللہ نے ظاہری اسلام کے ساتھ میں رکھ دیا ہوگا تو یقینی بات ہے کہ کوئی مسلمان نجات نہیں پا سکتا. نجات پانے کا راستہ یہ ہے کے سامنے منبر پر رکھی ہوئی ہے، اس کی اجازت بھی کیجیے اور توجہات بھی کیجیے. یہ نورانیت اور روحانیتیں ہیں، عظمتوں کی سیٹلائٹ کی صورت میں ایمان والوں کو عطا کی جاتی ہیں، جن میں جتنی عظمت اور محبت اور عقیدت ہوگی اسی طرح سے جیسے آپ کے جیب کا سیل سیٹلائٹ کے ذریعے سے یا اینٹینا کے ذریعے سے کوریج کرتا ہے اور لیتا ہے، ان بزرگوں کی نسبتوں کی چاہے ان کے مزارات پاک کی چادریں ہوں
یا اسی طریقے سے اور تبرکات مبارکہ ہو، ان کے اندر سے وہ روحانیت اور نسبتوں کی خیرات امت کو تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ جن کے بس میں ہو کہ پیرانے پیر غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے وہ تو سعادت مند ہیں، لیکن کیا پیرانے پیر کے چاہنے والے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ کیا محروم ہو جائیں گے؟ پھر وہ سقیوں کے سقی سادات اور سقی کیسے کہ پیسے والے اور اسباب والوں کو تو اپنی بارگاہ میں بلا کر نوازیں، ان کے نوازنے کے انداز الگ ہیں کہ اگر سچی محبت کے ساتھ میں ان کی چادروں پر بھی نظر ڈالو اور ان کی نسبتوں کو اپنے قلب میں محسوس کرو تو بغداد شریف سے اپنے آستانے سے نہیں بلکہ خود آ کر بھی وہ نوازش اور عطا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ جس طریقے سے دو جہان کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشقین کے لیے اپنے تبرکات کو پوری دنیا میں بھیج دیا ہے، موئے مبارک کی صورت میں انشاءاللہ جمعہ کے دن 11ویں شریف کی محفل میں تبرکات کی صورت میں اس خانقاہ کے اندر میں آپ حضرات کو اور ہم کو زیارت کا موقع بھی ملے گا، اور یہ تبرکات کے دیکھنے کا موقع بالخصوص اس خانقاہ کی چھت کے نیچے، یہ اصل میں یہ انتظام ہے میرے آقا دو جہاں کے مالک کا کہ اپنے چاہنے والوں کو ان کے دل کی ٹھنڈک اور دل کے سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میرے آقا اپنے چاہنے والوں کو یہ تبرکات پوری دنیا میں پھیلائے ہوئے ہیں کہ اب تو اپنی زندگی ظاہری صورت میں اگر تم میرے مدینے کی چوکھٹ تک نہیں آ سکتے تو آنے کی تمنا اور حسرت اور امید کے ساتھ اور خواہش کے ساتھ کہ تم نہیں آ سکتے تو میرے آقا کریم رحمت للعالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ ہم نہیں جا سک رہے ہیں تو یہ کون سا رخ ہے اپنے عاشقوں کو نوازنے کا کہ دو جہاں کے مالک خود اپنے جسم اطہر کے ایک حصے موئے مبارک کی صورت میں پوری دنیا میں اپنے محبوب کی محبت کرنے والوں تک پہنچا کر ان کے دلوں کو ٹھنڈک کا سامان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے بڑے سعید لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو یہ موقع دیے جاتے ہیں، تبرکات کی زیارت کا موقع بھی ان کو ملے گا اور انہی کے در میں عظمت اور محبت اور عقیدتوں کے ساتھ میں وہی لوگ زیارت کریں گے کہ زیارت دل کی محبت ان کے آنکھوں سے چشمہ بن کر ابل رہی ہوگی، ورنہ زیارت کرنے والے بھی ایک رسم کی صورت میں دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے جیسے دنیا کے بازار کی دکانوں کو دیکھتے ہیں، بالمقابل اس کے کہ جن کے لیے دو جہاں کے مالک نے اپنے موئے مبارک کو دنیا میں بھیجا اور اپنے عاشقین میں جن کو شمار کرنا چاہتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوگی کہ پھر وہ صرف اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے بلکہ دل کی محبت ان کی آنکھوں کے چشمے بن کر بہتے ہوئے کہ یہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کے موئے مبارک جو جسم مبارک کا ایک حصہ ہے اور یہ انتظام ہے میرے مصطفیٰ کا میرے آقا کا اپنے عاشقوں اور مومنوں کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو نمائش دیکھنے پہنچ جاتے ہیں، اب وہ تو سنگاپور دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ حیدرآباد کی ایگزیبیشن کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کرافٹ نمائش کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور بدنصیب مسلمان فلم دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں یہ دیکھنے کا موقع ان کو نہیں ملتا مسلمانوں کو، بلکہ جو کسی نہ کسی درجے میں میرے آقا کے ساتھ صحیح عشق اور محبت رکھتے ہیں اور جو پسیجے ہوئے دل کے ساتھ میں محبت ان کے دلوں کے در میں ہوتی ہے، وہ ایسے موقعوں سے انہی کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اس لیے دے دیجیے آپ دسوں کو اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر کے اور اپنے محلے کے سارے لوگوں کو دعوت، لیکن پہچان لینا کہ آئیں گے وہی کہ جن میں ایمان کا نور ہو، جن میں ایمان کی عظمت ہو اور جن میں میرے آقا کی محبت کا کوئی ذرہ ہو، بالمقابل اس کے کہ وہ لوگ نہیں آ سکیں گے اور ان کو بلانے پر بھی وہ تیار نہیں ہوں گے، اور اگر بحالت مجبوری اگر آپ کی مجبوری کی وجہ سے اگر نبھانے کے لیے آ بھی جائیں بادل ناخواستہ، ان کے اندر میں وہ عظمت نہیں ہوگی، ان کے اندر وہ محبت نہیں ہوگی، ان کی آنکھوں میں وہ نمی نہیں ہوگی اور ان کے دلوں کے اندر محبت نہیں ہوگی، پہچانے جا سکیں گے کہ یہ تو ایک فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے آ گئے۔
زیارت کرنے والوں میں آنے والوں میں ایک تو وہ ہوں گے کہ جو فارمیلٹی پوری کر کے کہ چلو برکت مل جائے گی، دعا قبول ہو جائے گی اور دیکھنے کی وجہ سے کچھ معاملہ بن جائے گا، یہ بھی ایک خیر کا رخ ہے، اس کا انکار نہیں۔ اس لیے کہ مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باقی جامع نظامیہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جو اس عظمت کے ساتھ بھی اگر دیکھے گا تو برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن برکت کے بھی مقابل جو عشق کی نگاہ سے دیکھے گا اور دل کی محبت کی آنکھ سے دیکھے گا، خدا کی قسم اسی وقت میں اس کے قلب کو ایمان سے منور کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے مریدوں اور خانقاہ محمدی سے وابستہ بچوں، اپنے دل کو ایمان سے بھرنے کی کوشش کرو، تبرکات کی زیارت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو۔ دیکھنے والوں میں، تماشائیوں میں تم شامل نہ ہو جانا، یا مجبوری کے لیے آ کر دیکھنے والوں میں شامل نہیں ہونا، بلکہ اس امید کے ساتھ میں، اس عصمت کے ساتھ میں کہ یا اللہ میری آنکھیں کہاں اس قابل اور میرا وجود اس کہاں قابل کہ یہ تو میرے جہاں کے مالک کے جسم مبارک کے ایک حصے کی صورت میں میں کہاں پہنچ سکتا تھا، وہاں پر میرے آقا نے کرم فرما کر میرے لیے یہاں پر بھیجا ہے، اور یہ میری ذات کے لیے ہے۔ ہر ایک اپنی سعادت سمجھ کر میرے آقا کی بارگاہ میں شکر گزاری پیش کرے۔ کس کے لیے بھیجا؟ سب کے لیے نہیں، سارے اہل سلسلہ کے لیے نہیں، ساری زیارت کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک سچا مومن جو ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ میرے آقا نے تو میری ذات کے لیے اس کو بھیجا ہے، اور جس کو یہ دولت نصیب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ پھر میرے آقا کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرے گا، اس سے پہلے تیاری بھی کرے گا، ورنہ دیکھنے کا انداز خود بتا دے گا کہ چلو گزر جاؤ، دیکھ لو، ہر ساتھ میں بتایا جاتا ہے نکل جاؤ۔ لیکن دیکھنے والے اس یقین اور عقیدے کے ساتھ اپنے دل کے رخ کو صحیح کر کے کہ شاید کہ یہ ہمارا دیکھنا زندگی کا آخری موقع ہو، اگلے سال موقع ملے یا نہ ملے، اس حسرت کے ساتھ میرے آقا کے اس موئے مبارک کی زیارت اگر کرو، پنجتن پاک کے ان تبرکات کی زیارت کرو، اور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رحمت الرضوان کے ان تبرکات کی، خواجہ قاجگان کے تبرکات کی زیارت اگر کرو تو پھر یہ تبرکات تم کو قیامت کے میدان میں تمہاری تصدیق کرے گی، تمہاری یہاں کا محبت اور عقیدت کا اظہار قیامت کے میدان میں ان تبرکات کا تمہارے لیے تصدیق کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ورنہ رسم کے درجے میں دیکھیں، فارمیلٹیز کے درجے میں دیکھیں، میرے بھائیوں جنہوں نے رسم کے درجے میں ظاہری صورت کے اعتبار سے یہ تو یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گستاخی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے دل کے ہلکے پن کے ساتھ میرے آقا کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، ان کو ایمان نہیں ملا، منافق بن گئے۔ یہ تو تبرکات ہیں، یہ تو تبرکات ہیں۔ تحدیث سے نعمت ادا کرے اللہ کی بارگاہ میں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو تیار کرے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھے کہ یا رسول اللہ ان تبرکات مقدسہ کی زیارت کے قابل میرے قلب کو بنا دیجئے، میرے آنکھوں کو بنا دیجئے، میرے دل کو بنا دیجئے کہ میں تماشائی بن کر ان تبرکات کو نہ دیکھوں، بلکہ دل کی محبت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں، اس عقیدے اور یقین کے ساتھ میں کہ یہی میرے نجات کے اور میری قیامت کے میدان میں میرے مصطفیٰ کی شہادت کا اور میرے دل کے ایمان کی شہادت کا ذریعہ بنے گا۔ جو بچوں اس طرح سے کوشش کرو گے، صلاۃ الحاجات پڑھو، رب کی بارگاہ میں مانگو اور دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ یہ دولتیں ان تبرکات کے ذریعے سے وہ نعمتیں تم کو اور مجھ کو عطا فرمائیں۔ یہ نہیں کہ صرف سیر و سپاٹے کی طرف سے نعوذ باللہ نہ قدری کی بات ہوگی۔ جب تبرکات کی زیارت کر چکو تو 2 رکعت صلاۃ الشکرانے بھی پڑھو، اور جتنا رو سکتے ہو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رو کہ یہ کمینہ اور یہ ذلیل اس قابل کہاں تھا کہ ان آنکھوں کو یہ دیدار ہو سکے، لیکن یا رسول اللہ، یا مولا علی، یا سید کائنات، یا مولا حسن، یا مولا حسین، یا غوث العظم، یا غنی نواز، یا آپ کی نوازش ہے، میں کیسے اس بات کا شکر ادا کروں کہ آپ نے باوجود میرے دل کے روح کے پلٹے پہ ہونے کے، آپ نے مجھے میری بے فکری
اور ناقدری کے باوجود بھی مجھے آپ نے یہ سعادت عطا فرمائی، اور یہ دعا کرے کہ سعادت مندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تبرکات وہ تبرکات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو، سارے بچوں، سارے وابستگان کو صحیح قدر کی نگاہ کے ساتھ ان تبرکات کے زیارت کی توفیق عطا فرمائیں۔ کل کا ایک دن بچا ہوا ہے، پرسوں کے دن انشاءاللہ یہ سارا نظم خانقاہ کے اندر میں ہوگا۔ تبرکات آتے نہیں ہیں بلکہ بھیجائے جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں بلکہ بھیجائے جاتے ہیں۔ اور کس کے لیے بھیجائے جاتے ہیں؟ اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے دل سے محبت کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے بھیجائے جاتے ہیں۔ اور انہی کے اندر میں ان کی عظمتیں بھی ہوتی ہے، انہی کے اندر میں، انہی کے دلوں کے اندر میں حسرتیں بھی ہوتی ہے، اور انہی کے دل کی وہ محبت جب انتہا پر بڑھتی ہے تو لوگ تو غم کے آنسو کو جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غم کے آنسو سے زیادہ خوشیوں کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے مرید اور مریدان، میرے خلفاء اور میری بچیاں اپنے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کو رخصت کرتے ہوئے ان تبرکات کی زیارت کریں، ان تبرکات کی زیارت کریں اور ان کی عصمتوں کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ناقدری سے ہماری تمہاری حفاظت فرما دے۔ تو عرض یہی کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دین کے معاملے میں فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے اسلام میں داخل ہو۔ تو کوئی ہے مسلمان ایسا جو اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں پورے اسلام میں داخل ہوا؟ نہیں، ناممکن ہے۔ ایک امام کی قضا کرو تو دوسرے امام کے صحیح طریقے بھی تو چھوٹ جائیں گے۔ تو پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ دل کو داخل کر دے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، نزدیک رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ اس آیت شریفہ کو تو ہم نے اور آپ نے بہت سی مرتبہ پڑھا ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سمجھ گئے کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو قربانی دے دیتا ہوں، میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں، اور میں تو سنت پر عمل کر لیتا ہوں، شریعت پر چلتا ہوں، میں تو اسلام میں داخل ہوں پورا۔ یہ دھوکہ ہے۔ اسلام میں اپنے آپ کو پورا داخل کرنا ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے۔ اور دھوکہ کس کو کہتے ہیں کہ جو ہے نہیں اس کو سمجھے؟ دھوکہ کس کو کہیں گے کہ جو ہے نہیں اور سمجھے؟ اسلام میں تو پورا داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر سوال تو پیدا ہونا چاہیے تھا کہ اسلام میں پورا داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ، نجات اسلام کے بغیر نہیں ہوگی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو پھر اسلام میں پورا داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے اندر میں داخل ہونے کا مطلب دل کا اسلام سے مطمئن ہو جانا۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، یا اللہ میں تیرے دین سے پورا راضی ہوں۔ دین سے راضی ہو جانا، اپنی عزت، اپنی کامیابی، اپنی چاہت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش، اپنی تمنا اور اپنا کامیابی کی بنیاد صرف دین اسلام کو سمجھنا۔ ہمارا ذوق، ہماری چاہت کہ معلوم کر کے اسلام کو اختیار ہم کر رہے ہو، مجبوری کے لیے نہیں بلکہ اپنی چوائس کی بنیاد پر ہم اسلام سے راضی ہو، اور بالمقابل اس کے اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی طریقے ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ کے ہو یا کافر و مشرکوں کے ہو، اور چاہے فرعون و قارون کے ہو، مالداروں کے ہو، اہل اقتدار کے ہو، اہل حکومت کے ہو، ان سے ہمارا رخ پھرا ہوا، اور ہمارے دل کا رخ صرف اور صرف رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، کہ دل کا رخ تو صرف اسلام کی طرف میں ہو، شان و شوکت ہم اپنی اسلام میں محسوس کریں، اپنے گھروں کی عظمتیں اپنے اسلام میں محسوس کریں، ہماری زندگی کے اعمال کی خیریت ہم اسلام میں محسوس کریں، ہر چیز جو اسلام کی ہو وہ اپنے لیے عظمت کی چیز سمجھیں، اور اس کے علاوہ کسی اور طرف میں دل کا جانا یہ اسلام میں داخل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس پہلو پر بھی تو ہم کمزور ہیں، ہمارا دل اسلام سے مطمئن نہیں ہے۔ اسلام سے مطمئن ہے، اگر اسلام سے مطمئن ہوتا تو اسلام
ہماری 24 گھنٹے کی زندگیوں میں ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں اسلام ظاہر ہوتا، ہمارے ظاہر و باطن میں، ہمارے لباس اور ہمارے چہرے میں، ہمارے گھر کی معاشرت میں، ہمارے معاملات میں اور معیشت میں، ہر جگہ تو اسلام نظر آتا ہے۔ اسلام نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دل بھی ابھی اسلام سے مطمئن نہیں ہے۔ رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا، یہ بھی حکم ہم سے پورا نہیں ہوا، تو پھر یا اللہ تیرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہاں جائیں؟ مومن تو نجات پا جائیں گے لیکن مسلمان کہاں جائیں؟ جن کا دل اسلام سے مطمئن ہو جائے اور جن کا دل اسلام میں داخل ہو جائے اور اللہ کا وہ حکم ادخلوا فی السلم کافہ کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے دل کی آخری چاہت یہ کہ ان کی کوئی سانس اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف نہ گزرے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا ہے، بڑے بزرگ تھے، بڑے علم والے تھے، محدث تھے، بچے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس دنیا سے پردہ ہوتے وقت میں کبھی چادر کو اپنے سر کے اوپر ڈال رہے ہیں، کبھی کھینچ رہے ہیں پیروں پر، کبھی کہا کہ موت کے وقت کی بے چینی کیسے؟ کھیل و تماشا نہیں ہے، مرید بن گئے نمازوں کی ضرورت نہیں، مرید بن گئے قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں، گمراہ ہو زندیق ہو تم، مرید بن گئے ہم کو شریعت کی ضرورت نہیں، تمہاری معاشرت، تمہارے معاملات، تمہارے بھی بچوں کے ساتھ کا سلوک، تمہاری کمائیوں کا نظام، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اسلام کی پاکیزہ زندگی کے لیے اگر نہیں ہے تو تم مرید کہاں بلکہ تم تو زندیق ہو۔ کہا کہ چادر کبھی پیروں پر جا رہی ہے، کبھی سر پر آ رہی ہے۔ بچوں نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن موت کے وقت کی بے چینی کیسے ہے؟ اس لیے کہ موت کی وقت کی بے چینی تو خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ کہا کہ بے چینی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل سے اور اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید نہیں ہوں، بلکہ بے چینی اس لیے ہے کہ پوری زندگی دین کو بہت معلوم کیا، دین کو بہت معلوم کیا اور اہل سنت پر میں نے عمل کیا، کوئی سنت کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، کوئی سنت کو میں نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، لیکن یہ علم مجھے میرے علم میں نہیں آ سکا کہ جب تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے۔ حالانکہ اختیاری سنت نہیں ہے، بے اختیاری سنت پر عمل کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور اختیاری سنت کہ جس کو تو اختیار کر سکتا ہے میرے آقا کی سنت کو، اس کو چھوڑنا منافقت کی علامت ہے کہ تیرا دل اسلام سے مطمئن نہیں ہے، تو اپنی عزت اور اپنی کامیابی دین میں نہیں سمجھ رہا ہے، دین کہہ رہا ہے کچھ اور اپنی خواہشیں ہو رہی ہے کچھ، تو یہ تو منافقت کی دلیل ہے۔ کہا کہ میں بے چین نہیں ہوں اور اللہ سے مایوس نہیں ہوں، بلکہ تحقیق نہیں ہو سکی کہ جب میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ کی چادر مبارک سر مبارک پر تھی، چہرے انور پر تھی یا پیروں مبارک پر تھی، ڈھکے ہوئے تھے۔ کیا چیز ہے یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہم کو ہے علم دین کے حاصل کرنے کی فکر، سنتیں کیا ہے اس کے مطالعے کی فکر یا معلوم کرنے کی فکر، یا پھر کس طریقے سے سنت کی زندگی ہے اور کیسی شریعت کی زندگی ہے۔ گمراہ اور زندیق تو نہیں ہو رہے ہیں ہم کہ دین کی ناقدری تو کہیں ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ جہاں اختیار میں ہمارے دین ہے وہیں پر کہیں اختیاری دین کو ہم ٹھکرا کر نعوذ باللہ، کیا ہماری پسند بھی یہود و نصارہ اور کافروں و مشرکوں کی طرح سے کہ ہم کو یہ پسند نہیں بلکہ پسند تو وہ ہے، تو پھر معلوم ہو جائے گا وہاں پر کہ رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا، کہ ابھی تیرا دین بھی اسلام میں داخل نہیں ہے۔ تو ایسے مسلمان جو مومن نہیں ہیں لیکن کلمہ وہ ہے، ان کے لیے نجات کی کوئی صورت، کیونکہ اسلام پر عمل کرے مسلمان کریں گے، میرے آقا کی امت کرے گی، اور جو آقا سے محبت کی نسبت اور رشتے کو قائم کریں گے وہ تو مومن بن جائیں گے۔ لیکن میرے آقا اپنے اس کلمہ گو مسلمان کو بھی اور امت کو بھی محروم کرنا نہیں چاہتے، تو ان کے لیے نجات کی کیا صورت ہے، ان کے لیے خدا پاک کی بارگاہ میں، ان کے لیے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسے مسلمان جو اسلام میں داخل ہو چکے ہو
اور ایسے مسلمان جن کا دل اسلام میں داخل ہو چکا ہو، ادخلوا فی السلم کافہ کو جنہوں نے پورا کیا، یا رضین باللہ ربا وبالاسلام دینا، کہ اپنے دل کا ذوق اسلام کو بنایا، راضی ہوئے دین مستوی سے، دین اسلام سے۔ ان کے علاوہ امت کا بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو دونوں خانوں میں بھی فٹ نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ، نجات کا کوئی راستہ۔ بیٹھنے والوں، تم اور میں اپنے آپ کو حماقتوں میں مرید بن کر یا پیر بن کر، خلیفہ بن کر گمراہ اور صدیق مت بنو۔ ان دونوں مقامات کے اوپر بھی ہم اپنے آپ کو ناکام محسوس کریں گے، نہ ہم پورے دین میں داخل ہو سکے، نہ دین ہم میں پورا داخل ہو سکا، پھر ہماری نجات کا راستہ کیا؟ ہم کیسے نجات پا سکیں گے؟ اس کے لیے قرآن و حدیث کے اندر میں یا میرے آقا نے کوئی راستہ اور کوئی آپشن رکھا ہے؟ اگر دونوں میں ہم پورے نہیں ہیں، بات تو صحیح ہے نا؟ یا کوئی ہے ان میں سے جو ایک دعویٰ کرے کہ میں پورا دین میں داخل ہو چکا ہوں، یا کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ نہیں میرا دل پورا کا پورا دین مستوی اور دین اسلام سے پورا کا پورا راضی اور مطمئن ہو؟ ہے؟ کر سکتے دعویٰ؟ امت کا اتنا بڑا طبقہ ہے، وہ تو صرف چند پرسنٹ کی صورت میں ہوگا کہ جو عاشقین اور مومنین ہیں، کہ جو اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے دین سے راضی ہے، اور جن کی زندگی کا مقصد، جن کی کروٹوں میں اور نیند کی کروٹوں کے اندر میرے آقا کی سنت اور شریعت سامنے ہوتی ہے کہ میرے محبوب کا طریقہ اس میں کیا ہے۔ ایک طبقہ تو محدود ہوگا، کم ہوگا وہ، لیکن ہم تم تو نہیں ہیں نا، پھر کیا جہنم میں چلے جائیں گے؟ تمہارے بیوی بچے، تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی بند، تمہارے بھائی بہنیں، ان دونوں طبقات میں سے تو وہ بھی اپنے تم محسوس نہیں کر سکو گے نا۔ تو قرآن و حدیث کے اندر میں کوئی اور راستہ بھی ہے کیا؟ ایسے صرف نام کے مسلمانوں کے لیے بھی کوئی نجات کا راستہ ہے؟ معلوم کرنا چاہیے نا، معلوم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ و تعالیٰ اپنے محبوب کے نام لینے والے، اگرچہ کہ وہ نام کے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن خدا ان پر بھی بڑا مہربان ہے، اور میرے مصطفیٰ نے رب سے ایسا ایک نظام اپنی امت کے لیے عطا کیا ہے کہ اگر وہ نام کے مسلمان تو تم خوش نہیں ہونا کہ نہیں ہم تو کاپ کے مسلمان ہیں، روزانہ اولیاء کے نسبتوں کی محفلوں میں آ رہے ہیں، سجا رہے ہیں، اپنے گھروں پر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے صحیح، لیکن تسبیح کے دانے ہم گھما رہے ہیں، قرآن پاک کے پاروں کو لے کر پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنے حج کیے اور اتنا عمرہ کر دیا، اور میں نے اتنا پاکیزگی کی زندگی، میں نے اتنی زکات دے دی، اور میں اتنی مسجدیں بنایا، میں اتنے مدرسے چلا رہا ہوں، ہوگا نا؟ حقیقت کے اعتبار سے نہ وہ اسلام میں پورے داخل ہوئے، نہ اسلام ان میں پورا داخل ہوا۔ مومنین جو ہے، جو عارفین ہیں، ان کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ بہت مختصر ہوتے ہیں، جو امت کا اصل اسٹیلنگ ہوتے ہیں، اسلام کا اصل اسٹیلنگ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ہر زمانے کے اندر میں 500 اولیاء ہوئے زمین پر رہیں گے، اسی طریقے سے 40 ابدال رہیں گے، قطب اور غوث رہیں گے۔ جو اس کا انکار کر دے کہ اولیاء زمین پر کہاں رہ سکتے، تو شیطان ہے، حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ تو رہیں گے، زمین باقی نہیں رہ سکتی، قیامت آ جائے گی اگر اولیاء اس دنیا میں زندہ نہ رہیں، رہتے ہیں مگر جو اپنے کو سمجھے وہ شیطان ہیں، جن کو اللہ اور اللہ والے کہے وہ ولی ہوتے ہیں، جو اپنے بارے میں ایسا ہار اٹھار کوشش کرے کہ میں بھی ولی ہوں، میں بھی ولی ہوں، میں بھی ولی ہوں، وہ ولی نہیں ہے بلکہ وہ تو شیطان ہے۔ اس لیے کہ شیطان اپنی شیطانیت کو چھپانے کے لیے، باطن کے گندگیوں کو چھپانے کے لیے ظاہر کے چمک کھلواتا ہے، وہ کہ تسبیحاں گلے میں ڈالی جائے، ہاتھوں کے اندر میں کٹ 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 تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن کے پارے جب لوگ دیکھ رہے ہو تو پڑھ رہا ہے، اور نمازیں وہ تو خوب حرکتیں کر رہا ہے، اور پھر میں اتنا پڑھا تم کتنا پڑھے، میں اتنا کر رہا ہوں تم کتنا کر رہے ہیں، یہ تو خود کو اچھا ثابت کرنے والا حقیقت میں وہ سب سے زیادہ گندا ہوتا ہے، اور جو واقعتاً اچھا ہوتا ہے اس کو یہ فکر ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو اپنے اندر قدر میں جھانکتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ خراب تو
कमी तो मेरे अंदर में है। वो दूसरों को अच्छा समझेगा, दूसरों को बाकमाल समझेगा। लोग कहेंगे भी कि तुम अच्छा, तो कहेंगे कि तुम्हारा हुस्न ज़न है, लेकिन मैं मुझको अपनी जात को तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। कभी अपने अच्छा सुनने के ऊपर वो खुश नहीं होगा, अपनी तारीफ के ऊपर कभी खुश नहीं होगा। ये अच्छे लोगों की आम पहचान है। क्या पहचान है? आम पहचान है। इसलिए गफलत में मत पड़ो, जिंदीक मत बनो कि तुम भी हम भी अपने आप को अच्छा समझना शुरू कर दे। जो लोग अच्छा कहे उनसे मोहब्बत की बात करे, जो लोग अच्छा कहे उनसे करीब हो, जो लोग अच्छा हमको कह रहे हो हम उनको चाह रहे हो, ये मुनाफिकत की अलामत है, अपने ईमान की अलामत। कि जो अच्छा कह रहे हैं तो कह दे कि वो तो आपका हुस्न ज़न है, अल्लाह उस हुस्न ज़न के मुताबिक बना ले, लाज रख ले। बाकी तुम मुझे जितना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। उसको जो शर्मिंदगी होगी अपने अंदर में, वो अपने में गर्क होगा और वो अपने आप को बुरा समझेगा, अपने आप को गंदा समझेगा। जो गंदे होते हैं वो अपने आप को अच्छे समझते हैं, जो अच्छे होते हैं अपने ही को सबसे बड़ा गंदा समझते हैं। गालिबन मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि विलायत के मुकाम पर उस वक्त तक आदमी नहीं पहुंच सकता जब तक के रोए जमीन के ऊपर सारी मखलूक में सबसे ज्यादा मुजरिम अपनी जात को न समझे। मैं तो मुरीद, मैं तो खलीफा, मैं तो पीर, मैं तो नमाजी, मैं तो तहज्जुद गुजार। क्या तुम नहीं देखे मैं इशराक की नमाज पढ़ा, अभी बैठा नहीं कि कुरान की तिलावत, कि फिर चाश का वक्त आ गया कि ज़ोहर का इंतजाम, कि फिर असर की नमाज की तैयारी, फिर मगरिब की। ये तो अच्छा समझने का इजहार करने की बात है ना। जो अपने को अच्छा समझे हकीकत में वो बुरा होता है। और सौदा इतना खोटा और इतना नुकसान का मत करो कि हम अपने को अच्छा समझ कर जाए और क़यामत के मैदान में रब सारे इंसानों के सामने कह दे कि तूने आमाल को इसलिए किया था कि लोग तुझे अच्छा कहे। जा दुनिया के अंदर में 10-5 आदमियों से तुझे अच्छा कहवा दिया कि क्या हाजी साहब है, क्या बयान करने वाले हैं, क्या पीर साहब है, और क्या हज्जानी माँ है, और क्या कुरान की तिलावत करने वाली है, क्या तहज्जुद पढ़ने वाली है, और क्या अल्लाह अल्लाह करने वाली है। जहां बदला मिल चुका है यहाँ पर तो औंधे मुंह घसीट कर बुखारी शरीफ की हदीस है कि जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। क्या फायदा इसी ऐसे रूठ ढालने से? क्या फायदा कि लोगों में नाम कमाने की नीयत, ये अपनी जिंदगियत और अपने गंदे होने की दलील है। जहां भी बैठो, जितने लोग बैठे हुए हैं, वहां तसव्वुर करो कि सबसे ज्यादा बुरा मैं हूं। समझ में आई बात? बैतुल कला में चले जाओ, कीड़े नजर आए तो कहे कि कीड़े तेरा वजूद खत्म होगा, मिट्टी बन जाएगा, लेकिन मैं हूं कि मुझे तो बाकी रखेगा, मुझे अपने आमाल का हिसाब देना पड़ेगा। ऐ कीड़ा, इस माने में ऐ फुजले और गंदगी के कीड़े, तू अच्छा है और मैं बुरा हूं। है कि इस्लाम हमारे अंदर ऊपर के खुशबुआं लगाते हैं, ऊपर के रूह ढालते हैं, रुमाले और ये लिबास पहन पहन कर लोगों को धोखा देते हैं। अच्छा वो है जो अपने को बुरा और गंदा समझे, अपनी तरबियत खुद करें हम। और ये तरबियत मेरे मुस्तफा की सोहबत में रहकर साहबे किराम ने देखा। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के एक जानवर ठंडे साए में नीचे पड़ा हुआ है। कहा कि काश सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बात मिलती है कि जिनको मेरे आका ने अपना साहबी बनाया, उनकी अज़मतों का क्या मुकाम। अब तू तो वहाबी होकर अपने को अच्छा समझ रहा है। सहाबी होकर ये कहने लगे, हाय हाय ये जानवर कितना खुशकिस्मत है कि ठंडे साए के नीचे बैठा हुआ है, जुगाल कर रहा है। ये जानवर है, मरेगा, मिट्टी बना दिया जाएगा। लेकिन ऐ अबू बकर कि तेरी माँ ने तुम्हें पैदा ही न किया होता कि तुझे हिसाब देना ना पड़ता। इस्लाम में दाखिल है, इस्लाम हमारे अंदर में दाखिल है। धोखा दे रहे हैं हम, तो धोखा दे नहीं रहे, धोखा खा रहे हैं। कहीं क़यामत के मैदान में उल्टे मुंह घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दिए जाए और इंसानियत कहेगी कि ये पीर साहब, इंसानियत कहेगी कि मौलाना, इंसानियत कहेगी कि ये हाजी साहब, इंसानियत कहेगी कि इनसे हम दुआ कराते थे और ये दुआ करने के लिए हमको बोलते थे। और उनका हशर ये कि घसीट कर जहन्नम में दाखिल किए जा रहे हैं। क्यों? कि नीयत दुनिया के लोगों के अच्छा कहने की थी कि लोग हमको नमाजी कहे, तहज्जुद गुजार कहे, दुआएं कबूल होती कहे, अल्लाह वाला कहे, और दीनदार कहे, पीर कहे, मुरीद कहे। ये नीयत है बातिला, जिसकी वजह से अंजाम क्या होगा? इंसानियत के सामने खुदा जलील करेगा।
10 20 100 200 1000 10,000 کے سامنے تو عزت کے لیے قیامت کے میدان میں کروڑوں انسانوں اور صالحین اولیاء کے سامنے ذلیل ہونے کا سودا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اپنی کمیوں پر نظر کر کے میرے بچوں 2-4 آدمیوں میں بیٹھو تو وہاں تصور کیا کرو کہ ان 2-4 چاہے میرے پیر بھائی کیوں نہ ہو اور چاہے مسلمان کیوں نہ ہو اور چاہے کافر کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میرے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے کفر کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ایمان کو حاصل کرے مجھ سے اچھا بن جائے اور میں ایمان والا اپنے کو سمجھنے کی پاداش میں خدا مجھ سے ایمان کو چھین کر کفر پر موت کر دے۔ ہے گنجائش اپنے کو اچھا سمجھنے کی؟ خانقاہ کا نظام تربیت کا ہے، جس رخ پر تم کو اپنی اچھی چیز کا احساس پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہارے دل میں ابھی اللہ کا دین داخل نہیں ہوا۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا ابھی تمہارے اندر میں نہیں آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات دوسری طرف میں جا رہی ہے، لیکن کیا بے فکر تو ہوگی نا؟ اب کس درجے کے کس گریڈ کے مسلمان ہیں؟ حق ہے اپنے کو کچھ سمجھنے کا، ہے کچھ گارنٹی اتھورائز کہ ہم بھی اپنے آپ کو مطمئن ہو جائے میری قبر کا معاملہ تو نہیں، بس میدان محشر کا معاملہ کروانا کوئی بات نہیں، فکر دوسروں کو کرنا چاہیے۔ تم نماز پڑھو، تم نماز پڑھو، تم نماز پڑھو، تم اچھے بنو، تم شریعت اختیار کرو، تمہاری اصلاح ہونی چاہیے، تم کو دین اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چوکیدار بنا ہوا ہے، یہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے مسلمان، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید نے ایمان والوں کو فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ کے بغیر پورے اسلام میں داخل ہو، نہیں ہو سکتے تو کم از کم اپنے دل کو اسلام میں داخل کرو کہ دل اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے راضی نہ ہو۔ نکاح اور موت اور مٹی کے معاملات اور خوشی اور غم کے موقع کیوں نہ آ جائے، وہاں پر دیکھ لو کہ دین کیا ہے، دین سے راضی ہو، دین کے علاوہ کے طریقوں سے نفرت تمہارے دل میں ہو، مجبوری کے لیے بھی اگر کر بھی رہے ہو، شریک بھی ہو رہے ہو، لیکن دل میں محبت اس کی نہ ہو، رسم و رواج کی، دوسرے قوموں کے طریقوں کی، خوشی اور غم کے موقع پر، شادی اور بیاہ اور موت و مٹی کے موقعوں کے اوپر بھی، تو وہ ہے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ ابھی تو شریعت کی بات عرض کر رہا ہوں میں، تو حقیقت میں تو احساس ہو گیا ہوگا کہ ہم تو سچے مسلمان بھی نہیں بن سکے، بن گئے ہے کیا جی مسلمان؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا۔ کیا قرآن حدیث کے اندر میں ایسا کوئی راستہ بھی ہے کہ رحمت للعالمین نے اپنے ان نام کے ہی مسلمانوں کو ہم جیسوں کے لیے نجات کا بھی کوئی راستہ عطا کیا ہے کہ کم از کم ہیلے کے درجے میں گیہوں کے ساتھ میں گھن بھی جس طریقے سے توڑ لیے جاتے ہیں، ایسے ہی ہماری بھی نجات کی کوئی صورت نکل جائے؟ ہے کوئی راستہ؟ اگر ہے وہ راستہ تو اپنی ذات کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، اور جتنے مسلمان عالم ہیں، کیونکہ اسلام میں پورے داخل ہوئے تو نہیں ہیں، اسلام ان میں داخل ہوا تو نہیں ہے، نہیں ہے تو خطرے میں ہے کہ نہیں ہے مسلمان، تو یقینی بات ہے کہ مسلمان نہیں ہیں اور مومن بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا رہتے ہیں؟ منافق رہ جاتے ہیں۔ مومن بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، تو پھر رہ جاتے ہیں منافق۔ برا مت مانو، لیکن میں اپنی ذات کے بارے میں اختیار رکھتا ہوں کہ یقینی بات ہے اگر ایمان بھی پورا نہیں ہے، اسلام بھی پورا نہیں ہے، تو میں تو اپنے آپ کو منافق ہی سمجھوں گا۔ میں تم کو نہ بولو کوئی حق نہیں ہے، تم مجھے بولو کوئی حق نہیں ہے، لیکن اپنے کو سمجھنے کا یہ سنت ہے صحابہ کرام کی کہ وہ اپنے آپ کو منافق سمجھتے تھے، اور جو منافق رہتے ہوئے بھی اپنے کو منافق نہیں سمجھنا ان کی پہچان ہوتی ہے۔ منافقین اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے اسلام کے اور اعمال کے لبادے اڑا کرتے تھے، تہجد کی نماز مسجد نبوی میں آ جایا کرتے تھے، وہ اسلام کے جہاد کی صفوں میں صحابہ کرام سے سامنے کود کود کر جاتے تھے۔ کیوں؟ منافقوں کی پہچان کے اپنے نفاق کے چھپانے کے لیے وہ اسلام کو اختیار کرتے ہیں، اور مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام، اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے وہ اسلام کا اختیار کیا کرتے ہیں، اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے اسلام کو اختیار کیا کرتے ہیں۔
نہیں ہم تو نسبت والے ہیں، ہم تو غوث و خواجہ والے ہیں، ہم کو نمازوں کی کیا ضرورت، اور ہم کو قرآن کی تلاوت کی کیا ضرورت، ہم کو نفلوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت، ہم کو سنتوں پر عمل کرنے کی کیا ضرورت، ہم تو بس ٹھیکیداری لے لیے، تمہارے باپ کی جاگیر ہے، تمہارے پیر کی جاگیر ہے جنت، وہ تو مالک پنجتن پاک ہے، ان کے در کی خیرات سے تم کو خیرات ملے گی۔ یہ حماقتیں ہو تو اپنے آپ کو نکال دو، مسلمان نہیں بن سکے، مومن تو نہیں، بہت دور کی بات ہے، تو پھر ہے کیا؟ ہم ابھی منافق ہیں، ماننا پڑے گا اپنے ذات سے اپنے کو، اور منافق ہو کر اپنے منافقت کو چھپانے کے لیے اگر اسلام کو اختیار کر رہے ہیں تو اسلام پر ہمارا ظلم ہے۔ کیوں؟ ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بزدل ہوں گے، دیکھو یہ مسلمان مسجد میں نماز پڑھتا ہے، باہر نکل کر دھوکہ دیتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، باہر نکل کر لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو دیکھتا ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، آفس میں جا کر رشوت لیتا ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اب یہ اس کی بے دینی کو گناتے رہیں گے، تو منافق کے دین سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ پوری دنیا ان کو موقع مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ منافقوں کے دین سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے تو رب ان کو کافروں مشرکوں سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ کہ منافقوں تم تو وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے محبوب کا پاک دین بدنام ہوا ہے، لوگ ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تمہاری منافقت کی وجہ سے نا، ورنہ خدا کی قسم ہم مومن ہو تو کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ نظر بھی اٹھائے گا تو اس کی نظر جھک جائے گی۔ کیا ہوگی؟ جھک جائے گی۔ نظریں اٹھا رہے ہیں، ہم کو انگلیاں بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کثر ہمارے اندر میں ہے، ہم ابھی نہ مسلمان ہیں نہ مومن ہیں، بلکہ ہم منافق ہیں۔ اور جو منافق ہے اس کی پہچان یہ کہ اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہوتا، جو منافق ہے اس کی پہچان یہ کہ اپنے منافق ہونے کو چھپاتا ہے، وہ نہیں میں بہت اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں، میرے اندر یہ خوبی نہیں معلوم تم کو، میری کمیوں کو تم دیکھتے رہتے، میں اتنا نمازی اور اتنا پڑھتا ہوں، لوگ نہیں آتے لیکن میں کرتا ہوں، اور یہ عمل کیا میں نے، وہ عمل کیا، اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے اپنے اعمال کا اظہار کرتا ہے۔ میں نماز پڑھا ہوں بھائی، میں زکات دیا ہوں، میں حج کرا ہوں، میں فلاں کی مدد کیا ہوں، میں اچھے کام کرتا ہوں۔ یہ منافقت کی پہچان ہے کہ وہ اپنے نفاق چھپانے کے لیے اپنے اعمال کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتا ہے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ کہ مومن کی پہچان وہ ہے جو اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے اسلام کو اختیار کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہائے ہائے، اللہ نے فرمایا کہ جو مومن ہوں گے وہ تو یہ کہے گا کہ میں خاص نہیں ہوں۔ وَقَالَ، کہ کہتے ہیں وہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہیں، ہم کو بھی خاص سمجھو، خاص سمجھو، ہم کو بھی مرید سمجھو، ہم کو بھی خانقاہ والا سمجھو، ہم کو بھی خلیفہ سمجھو، ہم کو بھی مریدہ سمجھو، اور ہمارا بھی ایک اسٹارٹر ہے، ہمارا بھی ایک مقام ہے۔ ارے 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 کدھر کا ہے، ابھی پہچان ہی لے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تو قرآن مجید میں اپنی کلام میں کہہ رہا ہے کہ جو مومن ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہیں، اپنی پہچان بھی کروانا نہیں چاہیں گے۔ اور منافق جو ہوگا وہ اسلام کو اختیار کر کے اپنے نفاق کو چھپائے گا۔ مومن جو ہوگا وہ اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے اسلام کو اختیار کرے گا، وہ یہ نہیں کہہ دے گا کہ ہم اہل طریقت ہے لہٰذا ہم کو نمازوں کی ضرورت نہیں، ہم کو شریعت کی اور ہم کو سنتوں کی ضرورت نہیں کہے گا، بلکہ اپنے اندر کی دولت کو چھپانے کے لیے عام مسلمانوں کی طرح سے نمازوں کا اہتمام، شریعت کا اہتمام، چہرے پر داڑھی کا اہتمام، کپڑوں لباسوں کا اہتمام، سنت کا اہتمام، اور پھر اپنی زندگی کے اندر میں اپنی شادی بیاہ اور غم و خوشی کے موقع پر رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، کہ وہ راضی رہے گا تو صرف میرے آقا کے اسلام سے، اس کی چوائس، اس کی پسند، مجبور ہے، وہ بیٹا ہے، باپ اور ماحول اور خاندان ایسا ہے کہ رسم و رواج اور غیر چیزیں چل رہی ہے، مجبور ہوئے گا لیکن دل اس میں خوش نہیں ہوگا، مجبوری کے لیے شرکت کر لے گا، یہ اس کا دل راضی ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہے،
بجائے اس کے یہ خود بھی الگ مشورے دے. وہ گیا زمانہ، بابا چھوڑ دو پیچھا ہو، پھر اب یہ چلتا ہے، یہ ہونا چاہیے ایسے طریقے سے، خوشیاں ایسی بنائی جاتی ہے، غم ایسا ہوتا ہے، زندگی ایسی گزاری جاتی ہے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، راضی نہیں ہے، اس کا دل اب اسلام میں داخل نہیں ہوا. اور جب اسلام بھی نہیں ہے اور ایمان بھی نہیں ہے تو خطرے والا مقام ہے کون سا؟ کہ اپنے کو ماننا پڑے گا کہ ہم منافق ہیں. اور منافقین کے لیے، وہ منافق سے مراد وہ منافق مت لو، اب اپنے کو منافق سمجھ کر میرے بچوں منافق، برا تو نہیں لگ رہا تھی؟ آج ذرا مجلس تھوڑی کڑوی ہو جا رہی ہے. منافق سمجھ رہے اپنے آپ کو تو منافق، ذرا کڑوا تو نہیں لگ رہا، ٹھسکا تو نہیں لگے گا نا؟ اور دیکھو منافق بول دیا ہم کو، تم لوگ نہ کو سمجھو مگر میں اپنی ذات سے بولنے رہا ہوں. منافق ہے تو کیا وہ منافق نہیں جن کو تو دو جہاں کے مالک نے، میرے آقا نے منافق کہہ دیا، خدا کی قسم وہ تو کافروں مشرکوں سے پہلے جہنم میں جائیں گے. لیکن ہم جو ابھی اسلام میں بھی پورے نہیں اور ہمارے اندر میں ایمان بھی نہیں، تو دونوں کے درمیان کا یہ مقام منافقت کا ہے کہ نہیں ہے. اور صحابہ کرام نے اپنے آپ کو بھی ایسے درمیان میں آنے کے بعد اپنے آپ کو منافق کہا. ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، حدیث میں ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ گھر سے اعلان کرتے نکلے کہ میں تو منافق ہوا. میرے بچوں تم خانقاہوں میں چلتے ہوئے 10 سال 15 سال ہو رہے ہیں، کبھی لوگوں کے سامنے اپنی کمیوں کو خود سے ظاہر بھی کرتے ہو؟ اگر نہیں ہو رہے ہو تو منافقت ہے. چھپنا چاہتے ہو، چھپ کر گناہ کرتے ہو، کمروں کی تنہائیوں میں گناہ گار ہو، خلوتوں میں گناہ گار ہو، لوگوں کی نظروں سے بچ کر گناہ کر رہے ہو، لیکن وہاں کرو کرنے کی ہمت ہے جہاں وہ نہ دیکھیں. تو پھر کیا ہے؟ چھپ کر گناہ کرنے والے، چھپ کر روپ ڈالنے والے، وہ تو منافق ہوتے ہیں. تو سمجھنا پڑے گا اپنے آپ کو منافق. چلو لیکن وہ منافق نہیں کہ جن کا جہنم میں جانا یقینی ہے. ہم وہ منافق ہیں کہ جن منافقوں کو بھی میرے مصطفیٰ نے ایک راستہ دیا کہ جس سے ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں. بتاؤں وہ راستہ؟ سمجھیں گے؟ اگر معلوم ہو جائے تو پھر ہر مسلمان کے کلمہ گو کا پیر پکڑ پکڑ کر، اپنی اولاد ہو کہ بیوی ہو کہ سسرال والے ہو کہ بھائی بہن ہو، کہ ان کے پیروں کو پکڑ کر، ان کی کمروں کو پکڑ کر کھینچو. کیوں؟ ان کو احساس نہیں نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے، تو وہ منافق کے مقام پر ہے، لیکن ان کو احساس نہیں. وہ صرف اپنی رسمی عبادت، جمعہ کے دن سرما اور عطر، گلے میں تسبیح، لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، لوگوں کے سامنے اپنے اعمال کی تقریر، اس کی وجہ سے اپنے قلب کی گندگیوں اور نفاقوں کو چھپا رہے ہیں. تو اتنی تعداد آج ہم میں اور تم میں، سب کا تو چھوڑ دو مگر تم اور میں تو ہے نا. برا تو نہیں مان ہے کوئی اس میں تو برا ماننا تو مان لے. اس لیے میں اپنے کو بچانے کے لیے اپنی ذات کے لیے بول رہا ہوں کہ ہم اگر مسلمان نہیں، ہم مومن نہیں، تو درمیان میں جو مقام ہے وہ منافق کا ہے. اور ہم کو اپنے لیے سمجھنا پڑے گا منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنی برائی اور اپنا نفاق چھپانے کے لیے اسلام اختیار کرتا ہے. مجبوری کے لیے آ جاتے ہیں مجلسوں میں، مجبوری کے لیے پڑھ لیتے ہیں نماز، مجبوری کے لیے کر لیتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت، مجبوری کے لیے شریعت پر عمل کر لیتے ہیں. تو یہ منافقوں کی پہچان ہے نا کہ منافق وہ ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے کہ ان کا دل مطمئن نہیں رہتا. پڑھنا ہے بھی پڑھ لے رہے مگر کہیں نہیں پڑھے تو بھی لوگ بولیں گے نا، اور جہاں موقع ملا لوگا نہیں ہے تو وہاں پر چھوڑ بھی دیتا ہے. تو یہ منافقوں کی پہچان ہے. کیا ان منافقوں کے لیے بھی میرے آقا نے اپنی رحمت کی کوئی چادر پھیلائی ہے؟ ہم جیسے منافقوں کے لیے بھی کیا آقا کی بارگاہ سے کچھ رحمت کی ہم امید کر سکتے ہیں؟ ہاں میرے بچوں، جب نسخہ اگر معلوم ہو جاؤ تو پھر فارمیلٹیز کے اوپر مت رہو، بھید بھاؤ پر مت رہو، بلکہ جس مسلمان کو بھی دیکھو کہ وہ مسلمان بھی نہیں مومن بھی نہیں، تو پھر یقینی طور پر وہ منافقت کے مقام پر خطرے کے سگنل پر کھڑا ہوا ہے. طوفان آ رہا ہے، آپ اس کو نہیں بچاؤ گے تو وہ غرق ہو جائے گا.
چاہے تمہاری بیوی ہو، تمہارے بچے ہو، تمہارا خاندان ہو، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو، اس مقام مخالفت منافقت کے اوپر ہے کہ طوفان ابل رہا ہے، سونامی آ رہی ہے، اگر تم نے اس کو آگاہ کر کے نہیں کھینچ لیا تو وہ سونامی کی لپیٹ میں غرق ہو جائیں گے، تو پھر ان کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب وہ حل بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنایا اور قیامت تک کے لیے میرے آقا ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، تو کیا ساری انسانیت کے لیے، منافقوں کے لیے نجات کا کوئی راستہ ہے؟ تو ہاں، ایک بات تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ اطمینان اس کو یہاں پر ہی رکھو کہ میرے آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح سے ہیں۔ کشتی ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ کشتی نوح فرمایا میرے آقا نے، میری اہل بیت راہ طریقت، پیری مریدی کا نظام، غوث و خواجہ کا نظام، اس کو میرے آقا نے فرما دیا کہ میرے اہل بیت کی محبت یہ کشتی نوح کی طرح سے ہے۔ کشتی نوح میں جو رہے 72-73 وہ تو پار لگے، وہ زندہ رہے، باقی سب چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو لیکن ہلاک ہوا کہ نہیں ہوا، نہیں بچ سکیں گے۔ میں پیر ہوں اس کے لیے بیٹا، میں پیر ہوں اس کے لیے میری بیوی، میں پیر ہوں۔ تو نام کا پیر ہے، منافقت کا پیر ہے، اگر حقیقت میں پیر کا ہوتا تو دوسروں کے لیے تو صحیح راستہ بتائے، اور اپنوں کے لیے جس پر تیرا احسان ہے ان سے غافل ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مرید ہوں اس کے لیے تو سچا مرید نہیں ہے، منافق مرید ہے۔ اگر تو واقعتاً مرید ہوتا جو اپنے لیے بہتر چاہتا اور سمجھتا، وہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر نہیں سمجھے گا۔ تقریر تو کر رہا ہے لوگوں کے لیے، بیانات تو کر رہا ہے یوٹیوب کے اوپر پوری دنیا میں لوگوں کی ہمدردی کے اندر میں، اور تیرے خاندان میں، تیرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ سونامی کی لپیٹوں میں گر رہے ہیں، اور وہ جہنم میں جا رہے ہیں، بدعقیدی کے سمندروں میں کھوتے لگا رہے ہیں، اور تو تماشے بن کر دیکھے گا، یہ تو منافقت ہے تیری۔ سمجھ میں آ گئی بات ذرا کڑوی ہے۔ پیران پیر غوث الاعظم کی بھی بعض مجالسیں ایسی ہی چلا کرتی تھی۔ فیوز یزدانی میرے غریب نواز غوث الاعظم کا کرم یہ ہے کہ بالاہتمام اس مسجد کے اندر میں روزانہ ظہر کی نماز کے بعد میں پیران پیر کا فیض کا چشمہ یہاں پر لٹتا ہے۔ ہم جیسے نہ مسلمان ہیں نہ مومن تو منافق ماننا پڑے گا۔ کیا ہم منافقوں کے لیے بھی کوئی آپشن، کوئی راستہ؟ ہم جیسوں کے لیے بھی نجات کا کوئی ہے راستہ؟ صرف ایک راستہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد جو فرما دیا کہ میری اہل بیت کی محبت یعنی طریقت قیامت تک کے لیے، غوث و خواجہ کا نظام میری امت کے لیے کشتی نوح کی طرح سے ہے، جو اس میں سوار ہو گیا، باپ سوار بیٹا نہیں ہلاک، بیٹا سوار باپ نہیں باپ ہلاک، بہن وہی سوار اور سالہ باہر وہ ہلاک، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ یہ آپشن ہے آخری درجے کے اندر میں۔ میرے آقا کی رحمت کی یہ چادر ہے کہ سلاسل کا نظام، طریقت کا نظام، پیری مریدی کا نظام، اس کو کوئی دین میں اضافے کا نظام مت سمجھو، بلکہ امت کے منافقوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے قائم کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آخری چیز ہے۔ شریعت والے تو شریعت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، ایمان والے تو کمال کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے قدم پاک نالن پاک کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور منافقین ہم جیسے جو رہ جائیں گے ان کے لیے واحد ذریعہ۔ سوچو، لسٹوں کو لو دماغ میں، میموری کو کھولو کہ تمہارے خاندان میں کتنے ہیں جو منافق ہیں، تمہارے گھر میں کتنے پڑھ رہے ہیں کہ جو اہل بیت سے قریب نہیں ہے اور وابستان نہیں ہوئے، مرید نہیں ہوئے، سلسلوں سے وہ دور ہے، اور اپنے اسلام کے ظاہری چیزوں میں کہ ہم نمازی، ہم ذکر والے، ہم علم والے، ہم تبلیغ والے، ہم علم والے، ہم عمل والے، کتنی نخوتوں میں پڑھ کر اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے اسلام کو استعمال کر رہے ہیں۔ پھر کون ہے وہ کہ جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا؟ کشتی میں شوہر ہے تو بیوی کی نجات نہیں، چل بازو کر۔ باپ سوار ہے، بیٹوں کو نہیں بٹھایا جائے گا، بھائی ہے، بھائی کو نہیں سنبھالا جائے گا، بلکہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اٹھنے سے پہلے فیصلہ کرو کہ اپنے اہل و عیال، اپنے افراد خاندان، اپنی اولاد کے لیے تو
تم اور میں ہمدرد ہیں. کتنی مرتبہ ہم نے پیروں پر ہاتھ رکھا ان کے لیے کہ نہیں میری اماں، کسی نہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر اور کسی پیر کامل کو مانگ اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جا تاکہ تو کشتی نوح میں سوار ہو جائے اور تیری نجات کا کوئی سامان ہو جائے. کیا ہم نے؟ وہاں تو مسئلہ یہ کہ ہم ہی کر کے پچھتا رہے، اتنی زبردستی اتنی پریشانی، تو پھر یہ مصیبت میں دوسروں کو کہاں چھوڑیں گے؟ مصیبت سمجھ رہا ہے سو کتنا بڑا منافق ہے تو. میرے آقا نے رب العالمین نے ایسے منافقوں کو جو مسلمان بھی نہیں، جو مومن بھی نہیں، اتنا تو سمجھ گئے. ہم جیسے منافقوں کے لیے بھی کیا میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلی کا ملنے کا کوئی راستہ ہے؟ صرف ایک ہے. اسلام مکمل ہو چکا، ایمان کا کمال دنیا میں موجود ہے، لیکن ہم جیسے ادھوروں کے لیے صرف ایک آپشن بچا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. آخری درجے کے اندر میں وینٹیلیٹر پر پہنچتا ہے تو آکسیجن لگا دیتے ہیں. آکسیجن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ نکالو تو ٹھوس بول کے وہیں مر جائے گا. آخری آکسیجن کی صورت میں راہ طریقت ہے، پیری مریدی ہے، اور فیضان پیران پیر غوث اعظم ہے، غریب نواز کا دامن ہے، اولیاء کا دامن ہے، پیران کامل کا دامن ہے. اٹھنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں یہ کہو کہ اگر یہ دامن ہم کو نہیں ملا ہوا ہے تو یا اللہ ہم کو منافقوں میں آخر درجے کا منافق مت رکھ، اور اس طرح سے اگر مر جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے حق میں، ہماری ترقی کے لیے جو ذات بہتر ہو سکتی ہے اس پیر کو ہم کو ہماری بشارت میں بتا، یا اس تک ہم کو پہنچا یا اس کو ہم تک پہنچا. یہ تو ہر مسلمان کے اوپر حق ہے یہ دعا مانگنے کا. تو اسی بے چینی کے ساتھ میں نے مثال دی کہ سونامی کی لہریں آ رہی ہیں اور تمہارا بیٹا، تمہاری بہن، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے خاندان والے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو تم کمر پکڑ کر نہیں، پیر پکڑ کر نہیں کھینچ لو گے؟ وہ بے چینی ہے تم کو نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہم ابھی منافق ہیں. اب ایسے منافقوں کے لیے جو آپشن رکھا ہے میرے آقا دو جہاں کے مالک نے نوازنے کے لیے، اور قیامت تک ایسے آتے رہیں گے نا، قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا، تو ان کے لیے آکسیجن کی صورت میں، آخری آپشن کی صورت میں کیا ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنی اہل بیت اور آل محمد کے ذریعے سے سلاسل کے نظام کو، پیری مریدی کے نظام کو سلسلے قادری اور چشتی اور صابری اور نقشبندیہ کی صورت میں دنیا میں چلایا کہ کشتی نوح کی طرح سے ہے کہ یہ کون ہوں گے؟ اس کشتی میں سوار ہو گئے کہ اسلام پورا ان کا ہے، کشتی میں سوار ہے، ایمان میں کامل ہے، کشتی میں سوار ہے. اس لیے میرے پیرانے پر غوث اعظم نے فرمایا کہ جو میرا مرید ہوگا قیامت کے میدان میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ میرے مرید سے نہیں پوچھے گا، اگر پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ وہ میرا مرید ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، وہ کشتی نوح میں داخل ہو چکا ہے، وہ میرا بن چکا ہے. یا اللہ میں تو تیرے پاس میں اچھا ہوں نا. غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے. تو بولو سلسلہ قادریہ ضروری نہیں ہے، سلسلہ چشتیہ ضروری نہیں ہے. کن کو؟ تمہاری اولادوں کو نہیں بلکہ تمہارے نسلوں کو ضروری ہے. کل تو دعا ہوئی تھی نا یہاں پر غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر میں، ہماری نسلوں کو ہم نہیں جانتے لیکن یا غوث اعظم آپ جانتے ہیں قیامت تک کہ ہماری نسلوں کو، کہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے سونامی کی لپیٹ میں آنے کے بجائے ان کے پیروں کو، ان کی قبروں کو پکڑ کر تم کھینچ کر کشتی نوح میں اہل بیت میں داخل کر لو. یہ جو حساب نے آپ کو بتایا کہ مسلمان اور مومن اس کے درمیان میں منافق، تو اب کیا کہو گے کہ ظاہری طور پر منافقوں کی تعداد زیادہ نہیں بلکہ ماننا پڑے گا کہ 92% ہے. کتنی اندوہناک مسئلہ ہے منافق اگر ہے تو کیا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی راستہ بتایا ہے؟ ہاں ایک راستہ قرآن پاک نے بتایا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٍ مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى، کہ اگر میرے اہل محبوب فرما دیجئے کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کریں گے، اہل بیت سے محبت سے مراد پیرانے پیر غوث اعظم سے، غریب نواز سے، پنجتن پاک سے، ان سے محبت کریں گے تو میرے محبوب تم ان کو اپنا ہی سمجھو. اور جو تمہاری اہل بیت سے محبت نہ کرے میرے محبوب وہ تمہارا بھی نہیں، جب تمہارا نہیں تو وہ ہمارا نہیں. قرآن سے مل گئی دلیل، حدیث سے دے دیا ہوں کشتی نوح کی مثال. اب وہ پیرانے پیر غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دو جہاں کے مالک میرے آقا نے سیدنا ویس قرنی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کا نظام تو آپ نے
حضرت ابی سقلی کے تذکرہ چل رہا ہے نا خانقاہ میں مغرب کے بعد کتنے سال سے؟ 4 سال سے، لاک ڈاؤن سے پہلے سے چل رہا ہے۔ حضرت ابی سقلی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، انہی تذکروں پر ایک اس عاشق رسول سپاہی جو طریقت کے امام ہیں، ان کے فیضان کا عالم یہ ہو تو اندازہ لگاؤ مولا علی کا فیضان کیا ہوگا، مولا حسن علیہ السلام کا فیضان کیا ہوگا، مولا حسین علیہ السلام کا فیضان کیا ہوگا۔ 15ویں صدی میں ایک اپنے غلام سے ویسے قرنی نے 4 سال 4.5 سال سے لاک ڈاؤن سے پہلے سے چل رہا ہے، اپنے فیضان کا ایک ذرہ ابھی خانقاہ محمدی میں نہیں کھلا ہے پورا، اس سے آگے ہماری اوقات نہیں ہوتی نکلنے کی۔ تو دنیا کے مالک میرے آقا نے حضرت ابی سقلی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ اب وہ صحابہ حضرت ابی سقلی رضی اللہ عنہ کے پاس میں پہنچے، صحابہ نہیں، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور میرے مولا تو مولا ہی ہے جو قیامت تک امت کے دین اور امت کو سنبھالنے والے مولا علی کی ذات۔ پہنچے، ملاقات کی، میرے آقا نے سلام پہنچایا۔ یہ بھی کیا شان ہے کہ دو جہان کے مالک نے حضرت ابی سقلی رضی اللہ عنہ کو جو ظاہر میں میرے آقا کو اپنے آنکھوں سے دیدار نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، لیکن عشق دل کی آنکھ سے میرے مصطفیٰ سے قریب تھے، تو جاؤ میرا ایک عاشق ہے قرن کے اندر میں ہے، وہاں جا کے ملاقات کرو۔ عشق وہ راستہ ہے کہ جس خاموش راستے کے ذریعے سے میرے مصطفیٰ کا چہیتا بھی بن سکتا ہے۔ یہاں پر دل کی دنیا سے میرے مصطفیٰ سے محبت کرو۔ حضرت ابی سقلی رضی اللہ عنہ کے پاس میں بھیجا ان خلفائے راشدین کو، اور جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو پہچان لیا، علامتیں بھی بتا دی کہ میرا وہ چہیتا ہے، کہ ان کی یہ علامتیں ہیں، یہ پہچان ہے۔ اس لیے میرے آقا نے اپنے ظاہری طور پر بعد آنے والے اولیاء کی پہچانتیں بتائی ہے، ان کے ناموں کی، ان کے چہروں کی، اور ان کی ذاتوں کی، ان کے جسم کی تک پہچان میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے۔ اس لیے میرے آقا کسی سے غافل نہیں ہے، ان کے عاشق ان کی نظروں میں ہوتے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، کیا ہوتے ہیں؟ ان کی نظروں میں ہوتے ہیں۔ میرے آقا کے عشق پر کسی کا ذاتی دعویٰ نہیں کہ خانقاہ محمدی والے ہی عاشق رسول بن سکتے، بالکل نہیں، خدا کی قسم، وہ جو دل سے عشق کرے میرے مصطفیٰ سے، ضرور انشاءاللہ میرے مصطفیٰ ان کو اپنا بنائیں گے۔ حماقت نہیں کرنا ہم بھی۔ حضرت ابی سقلی رضی اللہ عنہ سے ملاقات میں کہا کہ سلام بھی کہہ دینا، اس کے بعد میں کہہ دینا کہ میری امت کی لیے دعا کریں۔ اور یہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اور مولا علی مشرق کشا علیہ السلام کے سامنے کہ ابی سقلی سے میں دعا، حضرت ابی سقلی رضی اللہ عنہ کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ربی، قبیل ربی، قبیل ربی اور قبیل مزید کے بکری کے بالوں کی طرح سے میری امت کے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ ایک کی شفاعت پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہنم میں کون جائیں گے؟ منافق جائیں گے نا، مسلمان بھی اور مومن بھی تو جنت میں جائیں گے، رہیں گے منافق۔ یہ ہے آپشن اولیاء اکرام کا، یہ ہے غوث و خواجہ کا آپشن، امت کے لیے آکسیجن ہے، آخری سہارا ہے اولیاء کی نسبت پیلی مریدی۔ اگر یہ نہیں ہے خطرے میں ہے، پھر تو منافق مریں گے، وہ منافق مریں گے۔ اب سوچ لو اپنے خاندانوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اللہ تعالیٰ اس حق کے راستے کو اپنے کرم سے آسان فرمائے۔ تو کہا کہ جاؤ، وہ اویس قرنی وہ ہے کہ جن کی دعا پر اللہ تعالیٰ میری امت کے جہنمیوں کو جہنم سے بچائے گا، ان کی بخشش کرے گا، ان کی شفاعت کرے گا۔ یہ گئے اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس جھکے، مبارک دیا میرے مصطفیٰ نے، اور دے کر کہا کہ آقا نے سلام، تو میرے آقا نے سلام، پھر تو ارے جان دے دیتا ہے عاشق جب میرے آقا کا سلام آتا ہے۔ امت میرے آقا کو سلام بھیجتی ہے تو اس پر ان کی نجات ہوتی ہے، لیکن بعض امت میں میرے آقا کے وہ چہیتے اور عاشقین ہوتے ہیں، اولیاء، کہ جن کو میرے آقا سلام بھیجتے ہیں۔ میرے آقا سلطان ہند خواجہ قاجگان جن کی چوکھٹ یہ خانقاہ محمدی ہے، خواجہ جی وہ تھے کہ جن کی بارگاہ میں روزانہ مدینے سے سلام آتا تھا اور آج بھی آتا ہے۔ امت تو سلام بھیجتی ہے، یہ سلامی جن کو وہابیوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اب یہ اگر بول دوں تو میں، آقا بھی سلام بھیجتے ہیں،
काना फट जाएंगे, उन लोगों के काना फटेंगे कि नहीं? तुम लोगों को बर्दाश्त हो रहा कि नहीं होना? आता है, अहादीस में भी है। हजरत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सहाबा के जरिए से सलाम भेजा, और जब सलाम सुने तो हजरत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु तआला फर्द खुशी कदर में नाचने लगे, रस करने लगे, जैसे सभा में झूमते ना वैसे झूमने लगे कि मेरे आका ने मुझे सलाम भेजा है, यहाँ सलाम भेजा। ये झूमे मुबारक आंखों को लगाया, बेकतार रोना शुरू किया। कहा कि उसके बाद में एक बात भी इरशाद फरमाई, क्या है अवैस क़रनी, क्या आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए शिफात और दुआ कीजिए। तो हजरत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ, नहीं, बल्कि फौरन वो जुब्बे मुबारक को लिया, बोसा दिया, आंखों से लगाया और उसको सर पर लेकर गार में तशरीफ ले गए। कहाँ ले गए? गार में तशरीफ ले गए और ले जाकर थोड़ी देर हुई, हजरत उमर फारूक और मौलाना मुशफ़िक़ुर अलैहिस्सलाम बाहर बैठे थे, इंतजार कर रहे। उस गार के अंदर में तनाही में नाज़ो नियाज होता है, इसलिए मेरे मुरीदों मजमों के वली मत बनो, तनाहियों में भी मेरे मुस्तफ़ा से, गरीब नवाज से मुनाजात करो, बातचीत के रास्तों को ढूंढो। बैठ के मजलिसों में घंटों में बयान सुन लेते हैं और मजमे के वली बन जाते हैं, जिक्र भी करते हैं, लेकिन तनाहियों में तुम्हारी सही पहचान तो तुम्हारी तनाहियाँ होगी। गार में तशरीफ ले गए और किया कि जुब्बे मुबारक के सदक़े में, या अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे सलाम इरशाद फरमाया है और उम्मत के लिए शिफात की दरख्वास्त की है, या अल्लाह इस जुब्बे मुबारक के सदक़े में मेरे आका की उम्मत को जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह ताला ने उस गार में फरमाया कि या अवैस क़रनी, तुम्हारी दुआ पर दो जहां के मालिक मेरे महबूब की उम्मत की 50% की मैंने मग़फ़िरत कर दी और 50% उम्मत को मैंने माफ कर दिया। कौन होते हैं औलिया? फिर अपने आल औलाद को, अपने खानदानों को, हर मुसलमान को औलिया से जोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, या नहीं? दीन से जोड़ो, दीन पर, शरीयत पर चलो, वहां का ऑप्शन पूरा काम करता हूं मैं। बचने का रास्ता तो यह है, कम से कम ये सब्सिडी का निजाम तो दे दे उसको। नतीजा ये निकला कि हजरत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि आपकी दुआ पर हमने अपने महबूब की उम्मत की 50% उम्मत की मग़फ़िरत कर दी, बख्शिश कर दी। तो हजरत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि या अल्लाह, ये गार में सवाल हो रहा है, अभी हुजूर पिराने पीर मेरे आका सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहीदुल्लाह अभी इस दुनिया में तशरीफ लाने के लिए 100 साल बाकी है, 500 साल अभी बाकी है। उससे पहले हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु उस गार के अंदर में बैठे हुए हैं और बैठकर दुआ की, और दुआ पर अल्लाह ने कहा कि मैंने आपकी दुआ के ऊपर मेरे महबूब की उम्मत की 50% उम्मत की मग़फ़िरत कर दी, और फिर आप बशारत सुना दीजिए कि तो फिर वो 50% भी तो तू कर सकता है। तो कहा कि अवैस क़रनी, तुम हमारे महबूब के आशिक हो, ये मुजदा सुना दो, ये मुजदा, ये खुशखबरी सुना दो, आगे की उम्मत को सहारा बता दो, और मेरे महबूब के अहले बैत की मोहब्बत और औलिया ये कश्ती नूह की तरह से है कि हर मेरा कलमा पढ़ने वाला अपनी तरफ और चाहत के साथ में उस कश्ती नूह में दाखिल करने की हर मेरा कलमा पढ़ने वाला अपने खानदानों को, पूरी उम्मत को फिक्र करे। इसके लिए बात सुना दो कि 50% की तो मग़फ़िरत और उनकी बख्शिश मैंने तुम्हारी दुआ पर कर दी, बाकी 50% की बख्शिश और नजात जो करेगा, मैं जो करूंगा, 50% तुम्हारे हाथ पर और 50% एक उस शख्स के हाथ पर जो 500 वर्ष के बाद में वो जीलान के अंदर में पैदा होगा, जो बगदाद से जिसकी विलायत का डंका दुनिया में बजेगा, जिसका नाम सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहीदुल्लाह की जात होगी, वो 50% उम्मत उनके नाम पर और उनके हाथ पर बख्शी जाएगी। मिलिए कुरान और हदीस से दलील गौसे आज़म की। अब तो नहीं पूछोगे कि 11वीं शरीफ फैजान गौसे आज़म के बदले से क्यों, ये पहचान है इस बात की कि इसके जरिए से हमारी नजात, हमारे खानदानों की नजात होगी। इन महफिलों को मस्जिदों में नहीं, खानकाहों में नहीं, अपने घरों में करो, अपने खानदानों में करो, ताकि उनके दिल में भी शौक पैदा होकर मेरे गौसे आज़म की मोहब्बत का कोई खतरा उनके दिलों में पैदा हो जाए। समझ में आई बात? कहा कि ये 50% की उम्मत की बख्शिश जो मैं करूंगा अपने महबूब की, वो एक पैदा होने वाले हैं। अल्लाह तारुफ करवा रहा है, मेरे मुस्तफा नीचे हैं वहां पर, तो सारा कनेक्टेड गौसे आज़म का मामला रब के साथ है कि नहीं, कुरान और हदीस के साथ में है कि नहीं? वो कौन?
شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کی ذات ہوگی۔ اب بتاؤ، جو مسلمان نہیں، مومن نہیں، مسلمان تو اپنے اسلام پر جنت میں جائے گا، بخشش ہوگی، مومن تو اپنے ایمان کی بنیاد پر نعرہ پاک کے مصطفیٰ کے صدقے میرے آقا کے پڑوس میں رہے گا۔ لیکن بات رہی منافقوں کی، ہم جیسوں کی، ہمارے لیے نجات کا واحد ذریعہ اہل بیت آل رسول سلسلہ قادریہ اور چشتیہ اور صابریہ نے ہمارے افراد خاندان اور پوری امت کے لیے آخری آفر رب کی طرف سے کہا کہ 50% امت کی مغفرت میں پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سلسلے ان کے ہاتھ پر رکھوں گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرما دیا، اشارہ فرما دیا کہ نہیں فرما دیا، لنک سے لنک ملا کہ نہیں ملا۔ اب بخشش کا سامان جو یہ کہے کہ سلسلوں کی پیری مریدی کی ضرورت نہیں، خانقاہوں کی ضرورت نہیں، قرآن ہمارے پاس میں ہے، حدیث ہمارے پاس میں ہے۔ یہ غلامی، یہ پیر پرستی اور یہ طریقت اور یہ پیری مریدی، یہ ذرا سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس میں حدیث ہے، تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر ڈبے بیچ میں کا اگر بیل ہے، انجام کیا ہوگا؟ اللہ ہی محفوظ رکھے۔ اس لیے میرے بچوں، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ الرحمان کی ذات وہ ہے کہ جن کی نسبتیں رب کی بارگاہ سے ملتی ہے، مدینے کی چوکھٹ سے ملتی ہے، اور یہ کہ امام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اس لیے پیران پیر غوث اعظم ایک وقت میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرا ہر مرید اس دنیا سے بے ایمانی کے ساتھ میں نہیں، بلکہ میری طرف سے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا۔ کیا جائے گا؟ ایمان کی حالت میں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پیران پیر غوث اعظم کی محبت کو اپنے اندر پیدا کر اس کا ثبوت دے، ان کی محفلوں کو سجائے اور ان کی نسبتوں پر اپنے آپ کو پہنچائے۔ کریں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب کو دنیا کو بتا دو کہ حق کا نظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیران پیر کی نگاہ کرم ہم سب کو عطا فرما کر اپنے نظام کا سپاہی ہمیں بننے کے لیے قبول فرمائے، اور نگاہ کرم اولیاء ہم سب کو عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔